السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے ننھے شہزادے کی عجیب و غریب ضد۔ اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر 6 سال تھی۔ اس کا نام شہزادہ شامی تھا۔ شہزادہ شامی اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر دوسرے بچوں کی طرح اس کی بھی باپ سے محبت صرف دن دن کی ہوا کرتی تھی۔ رات کو وہ اپنی ماں ملکہ حسن بانو کے پیچھے لگ جاتا تھا۔ وہ اسے کھانا کھلاتی، اس کا شب خوابی کا لباس پہناتی اور پھر اپنے پاس لٹا کر اسے کہانیاں سناتی۔ کہانیاں سنتے سنتے ہی وہ سو جایا کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ کو کسی کام سے دوسرے ملک جانا پڑ گیا۔ جب وہ سفر پر روانہ ہونے لگا تو شہزادہ شامی ضد کرنے لگا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت محبت تھی۔ اس کی ضد دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ کی پریشانی دیکھ کر ملکہ حسن بانو نے ہنس کر کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں شہزادے کو بہلا لوں گی۔ ہمارا شہزادہ ضد تھوڑے ہی کرتا ہے، ضد تو گندے بچے کرتے ہیں۔ امی حضور، ہم ضد نہیں کر رہے، ہم تو صرف ابا حضور کے ساتھ جانے کو کہہ رہے ہیں، شہزادہ شامی نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن شہزادے اگر آپ چلے گئے تو آپ کی پڑھائی لکھائی کا کیا ہوگا؟ آپ کی اتلیق پوچھیں گے نہیں کہ شہزادے صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ ملکہ نے کہا۔ تو پھر آپ ایسا کریں کہ ہمارے اتلیق کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم وہاں پڑھ لکھ لیا کریں گے، اس طرح ہماری تعلیم کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، شہزادے نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن شہزادے، یہ بھی تو دیکھیے کہ آپ کے ابا حضور بھی چلے جائیں گے، آپ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے، میں یہاں اکیلی رہ جاؤں گی۔ پھر جشن بہارا کا میلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس دفعہ ہمارے ملک میں خدا کے فضل سے فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں۔ اس خوشی میں پورے ملک کے کسان اپنے میلے میں شرکت کے لیے آئیں گے۔ طرح طرح کے کھیل تماشے ہوں گے، جانوروں کی نمائش بھی ہوگی، بڑے بڑے جھولے ہوں گے، نٹ مزے مزے کے کرتب دکھا رہا ہوگا، گھوڑے اور اونٹوں کا ناچ ہوگا جو ڈھول تاشوں کی آواز پر رقص کر رہے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ شہزادہ شامی کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ گھوڑے اور اونٹ بھی رقص کرتے ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور آپ سفر پر روانہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ امی حضور محل میں اکیلی ہوں گی، رات کو اگر کوئی بھوت یا چڑیل آ گئی تو کیا ہوگا؟ ہم ان کے پاس ہی رہیں گے۔ شہزادہ شامی کا یہ معصومانہ بہانہ سن کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میلے کے متعلق باتیں سن کر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ اس نے کہا، بیٹے جب تم میلہ دیکھنے جاؤ تو اپنی امی حضور کے ساتھ ہی رہنا، وہاں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، کہیں کھو مت جانا۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنے وزیر اور سپاہیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ چند روز بعد ملکہ شہزادے کو اپنے ساتھ میلہ دکھانے لے گئی۔ یہ میلہ مسلسل 1 ماہ تک لگتا تھا۔ ملکہ اور شہزادہ ایک بگی میں سوار تھے اور بہت سے سپاہی ان کے ہمراہ تھے۔ میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگا تھا۔ بھانت بھانت کے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ جگہ جگہ کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے کے لیے خوانچہ فروش ادھر ادھر گھومتے پھر رہے تھے۔ رنگ برنگے گھاگھرے پہنے عورتیں لکڑی اور مٹی کے کھلونے بیچ رہی تھیں۔ میلے میں یہ چہل پہل دیکھ کر شہزادہ شامی کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس نے چپکے سے ملکہ کے کان میں کہا، اچھا ہوا ہم ابا حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ ان کی بات سن کر ملکہ مسکرانے لگی۔ ایک جگہ شہزادے نے بہت سے لوگوں کو بڑے بڑے ڈھول بجاتے دیکھا۔ یہ منظر اس کو اتنا پسند آیا کہ اس نے کھڑکی میں سے سر نکال کر بھگی بان سے کہا کہ وہ بھگی روک دے۔ پھر وہ دلچسپی سے ڈھول بجانے والے کو دیکھنے لگا۔ ان ڈھولوں کو انہوں نے گلے سے لٹکا رکھا تھا اور لکڑی کی موٹی موٹی چھڑیوں سے زور زور سے بجا رہے تھے۔ ڈھول بجانے والوں نے زرد رنگ کے لباس پہن رکھے تھے اور سر پر سرخ رنگ کے صافے باندھے ہوئے تھے۔ شہزادے نے اپنی زندگی میں ڈھول پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بھگی چلانے والے سے پوچھا، یہ کیا چیز ہے؟ اس میں سے اتنی تیز آواز کیوں آ رہی ہے؟ شہزادے کی بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور بولا، شہزادے صاحب اس کا نام ڈھول ہے اور لوگ اسے خوشیوں کے موقع پر بجاتے ہیں۔ انہیں شیشم کی لکڑی اور بھینس کی کھال سے بنایا جاتا ہے اور انہیں بانس کی چھڑی سے بجایا جاتا ہے۔ یہ تمام معلومات شہزادہ شامی کے لیے بالکل نئی تھی۔ اس نے انہیں بڑی حیرت اور دلچسپی سے سنا۔
کافی دیر گھومنے پھرنے کے بعد وہ لوگ محل لوٹے۔ شہزادہ شامی کی آنکھیں کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس نے ملکہ سے کہا، امی حضور، ہمیں ایک بڑا سا ڈھول چاہیے، ہم اسے بجائیں گے ویسے ہی جیسے وہ لوگ بجا رہے تھے۔ ملکہ نے کہا، شہزادے جانی، ہم آپ کو ڈھول نہیں دلائیں گے، آپ ایک شہزادے ہیں، شہزادے ڈھول نہیں بجاتے۔ یہ بھی تو سوچئے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک شہزادہ ڈھول بجا رہا تھا۔ ہم لوگوں کو منع کر دیں گے کہ وہ ایسا نہ سوچے، بس صبح آپ ہمیں ایک ڈھول منگوا کر دے دیجیے گا، شہزادے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ صبح ملکہ تو اس بات کو بھول چکی تھی، مگر شہزادے نے اٹھتے ساتھ ہی اس کے بارے میں پوچھا۔ ملکہ اس کی ضد سے تنگ آ گئی تھی، اس نے اسے ڈانٹ دیا۔ ڈانٹ سن کر شہزادہ رونے لگا۔ ملکہ نے کہا، کل آپ کے ابا حضور تشریف لے آئیں گے، ہم ان سے آپ کی شکایت کریں گے۔ آپ کیسے بچے ہیں کہ اپنے شوق کی خاطر ماں باپ کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے؟ ملکہ کے سخت جملے سن کر شہزادہ خاموش تو ہو گیا، مگر دوپہر تک اسے تیز بخار ہو گیا۔ اس پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی تھی اور وہ غنودگی میں بھی بڑبڑا رہا تھا، مجھے ڈھول چاہیے، میں ڈھول بجاؤں گا۔ اس کی حالت دیکھ کر ملکہ گھبرا گئی اور محل کے طبیبوں کو طلب کر لیا۔ انہوں نے شہزادے کا معائنہ کیا اور اس کو دوائی دی۔ ان میں سے ایک طبیب نے ملکہ سے کہا کہ شہزادے صاحب ضد میں آئے ہوئے ہیں اور کسی بات کو ذہن پر سوار کر لیا ہے، ایسے حالات میں دوائی اثر نہیں کرتی، شہزادے کا بخار اسی وقت اترے گا جب ان کی ضد پوری کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر طبیب تو چلے گئے، مگر ملکہ پریشان ہو گئی۔ ساری رات اس پریشانی میں گزر گئی، شہزادے کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ صبح ہی صبح کنیزوں اور غلاموں کا شور مچا کہ بادشاہ سلامت تشریف لے آئے ہیں۔ ملکہ دوڑ کر کھڑکی کے نزدیک گئی۔ بادشاہ محل کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا ملکہ کے پاس آیا۔ اس نے ملکہ کا پریشان چہرہ دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گیا۔ ملکہ عالیہ، کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان سی نظر آ رہی ہیں۔ ملکہ نے جلدی سے اسے شہزادے کی ضد کے بارے میں بتایا اور بولی، ہماری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا کہ ایک شہزادہ ڈھول بجا رہا ہے، شہزادے نے تو عجیب ضد لگا لی ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرایا اور شہزادے کے پاس بیٹھے بولا، اب ہم آ گئے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تعجب ہے ملکہ، آپ اتنی سی بات سے پریشان ہو گئی ہیں؟ شہزادہ بچہ ہے، بچے تو ضد کرتے ہی ہیں، آپ نے کبھی ہمیں ضد کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم بھی بچپن میں بہت ضدی تھے، مگر بڑے ہو کر ٹھیک ہو گئے، بڑے ہو کر سب ٹھیک ہی ہو جاتے ہیں۔ شہزادے کو تیز بخار تھا اور وہ نیم بے ہوش سا تھا۔ بادشاہ نے اسے گود میں اٹھایا اور آواز دی۔ بادشاہ کی آواز سن کر شہزادے نے آنکھیں کھول دی۔ باپ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے بادشاہ کے گلے میں باہیں ڈال دی اور بادشاہ اسے بستر پر بٹھایا اور پھر تالی بجائی۔ کمرے کے دروازے پر موجود دربان اندر آیا۔ ہمارے سامان میں خوبصورت چمڑے کا صندوق ہے، اسے پیش کیا جائے، بادشاہ نے دربان سے کہا۔ دربان نے جھک کر کہا، ابھی حاضر کیا جاتا ہے، حضور بادشاہ سلامت، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک غلام وہی صندوق لے کر حاضر ہو گیا اور دیوار کے ساتھ رکھی لکڑی کے میز پر رکھ کر رخصت ہو گیا۔ شہزادے، ہمیں افسوس ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، مگر ہم آپ کے لیے جو چیزیں لے کر آئے ہیں انہیں دیکھ کر آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بادشاہ کی بات سن کر شہزادے جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھی۔ ملکہ اسے خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھیے شہزادے، آپ کے ابا حضور آپ کے لیے اچھی چیزیں لائے ہیں، چلیے اب ہم سے وعدہ کریں کہ اس کے بعد ڈھول کی ضد نہیں کریں گے۔ ڈھول کا نام سن کر شہزادے کو پھر سب کچھ یاد آ گیا۔ وعدہ تو وہ کیا ہی کرتا، وہ اپنے منہ کو گھٹنوں میں لے کر بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر ملکہ چڑ گئی اور جل کر بولی، ٹھیک ہے، آپ کے ابا حضور تشریف لے آئے ہیں، اب خود ہی آپ سے نپٹ لیں گے۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے اٹھا۔ شہزادے کو احساس ہو گیا تھا کہ بادشاہ بستر سے اٹھ گیا ہے۔ اس نے گھٹنوں میں سر دیے ایک بازو تھوڑا سا اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ بادشاہ میز پر رکھے صندوق کی جانب جا رہا تھا۔ شہزادہ دل میں سوچنے لگا، جانے ابا حضور میرے لیے کیا لائے ہیں۔ اچانک تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں آواز گونجی، ڈم ڈماڈم۔ اس نے چونک کر پیچھے گھوم کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، بادشاہ کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا ڈھول ہے اور اس میں ایک پٹی بھی موجود ہے تاکہ اسے گلے میں لٹکا لیا جائے۔
شہزادہ جلدی سے بستر سے چھلانگ مار کر نیچے اترا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ مارے خوشی کے اس کا برا حال تھا۔ ملکہ حیرت کے مارے گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ بادشاہ اس کی حیرانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پیاری ملکہ، ابھی تو آپ مزید حیران ہوگی، اس صندوق میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں۔ شہزادے نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، ابا حضور آپ کتنے اچھے ہیں۔ شہزادے کو جتنی جلدی بخار چڑھا تھا، ڈھول کو دیکھ کر اتنی ہی جلدی اتر بھی گیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، ہم جب اپنے دوست کے ملک میں پہنچے تو وہاں بھی جشن بہارا منایا جا رہا تھا۔ ان کا بھی بیٹا ہمارے شہزادے جتنا تھا۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے ایک کسان کا سوانگ بھروایا جس کی فصل بہت اچھی تھی۔ وہ اس خوشی کا اظہار ڈھول بجا کر کرتا ہے۔ یہ تماشا ہم نے اپنے دوست بادشاہ اور ان کی ملکہ کے ساتھ دیکھا تھا اور ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اپنے شہزادے کو کسان بنا کر اس میلے میں خود بھی شرکت کریں گے۔ ہمارے اس فیصلے سے ہمارے دوست بادشاہ بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے یہ ڈھول اور شہزادے کے رنگ برنگے کپڑے بھی ہمیں تحفے میں دیے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک بڑے کام کی بات بھی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال جشن بہارا کے موقع پر اپنی رعایا میں انہی کی طرح کا کوئی بھیس بدل کر ان کی خوشیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ کبھی مزدور بن گئے، کبھی تاجر، کبھی پھل بیچنے والا تو کبھی دھوبی، کبھی حجام اور کبھی گلی محلوں میں جھاڑو لگانے والا۔ ہماری ان باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کا بادشاہ ان کی خوشیوں میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتا ہے اور کوئی سا بھی روپ دھار کر اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ ملکہ حیرانی سے بادشاہ کی باتیں سن رہی تھی۔ بادشاہ خاموش ہوا تو وہ بولی، ہم تو ناحق شہزادے کی فرمائش سن کر پریشان ہو گئے تھے کہ جب وہ ڈھول بجائے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارا شہزادہ بیمار پڑ گیا تھا۔ واقعی اپنی رعایا کے ساتھ گھل مل جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے شہزادے کو وہ کپڑے دکھائے جو اس کے دوست بادشاہ نے اس کے لیے دیے تھے۔ ان کپڑوں میں سفید پاجامہ، پیلے رنگ کا کرتا، گلابی رنگ کی واسکٹ اور ہلکے نیلے رنگ کا صافہ تھا۔ پاؤں میں پہننے کے لیے سنہری کامداری خصے تھے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر شہزادہ تو بہت ہی خوش ہوا۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے وزیر کو بلا کر اسے ہدایت کی کہ وہ کل میلے میں ایک پنڈال کا انتظام کروائے، کیونکہ ملکہ شہزادے کے ساتھ میلے میں شرکت کرے گی۔ اگلے روز سب میلے میں پہنچے۔ شہزادہ کسان کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے بھگی کے اندر ہی چھپایا ہوا تھا۔ میلے میں پہنچ کر جب سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو وزیر نے اعلان کیا کہ اب ان کے سامنے ایک ایسے کسان کو پیش کیا جائے گا جس کی فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں اور وہ خوشی سے نہال ہے۔ اس اعلان کے بعد شہزادہ شامی بھگی میں سے نکلا۔ لوگوں نے جب اپنے شہزادے کو کسان کے روپ میں دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ لوگوں نے شہزادے کو خوش آمدید کہنے کے لیے تالیاں بجائیں۔ جن کو سیٹی بجانا آتی تھی انہوں نے سیٹیاں بجائیں۔ باقی لوگ مختلف نعرے لگا رہے تھے۔ اسی دوران وہاں سے کچھ لوگ ڈھول بجاتے ہوئے نکل رہے تھے۔ انہوں نے جب شہزادے کو کسان بنا دیکھا تو وہ وہیں رک گئے۔ وہ زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے۔ شہزادہ بھی ان کے پاس پہنچ گیا اور خود بھی ڈھول بجانے لگا۔ یہ تماشا کافی دیر تک چلتا رہا۔ شہزادے کو خوش دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بھی بہت خوش تھے۔ میلے میں شرکت کرنے والوں کو بھی خوشیاں دوبالا ہو گئی تھیں۔ دوپہر ہوئی تو بادشاہ نے واپسی کی ٹھانی۔ ابھی وہ لوگ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ شہزادے نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ اس کے پاس گھوڑے کا ایک بہت چھوٹا سا خوبصورت بچہ تھا۔ شہزادہ اس گھوڑے کے بچے کو دیکھتے ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت۔ وہ نوجوان شہزادے کے پاس آیا اور بولا، شہزادے صاحب، میرے پاس کتنا خوبصورت گھوڑے کا بچہ ہے۔ اگر آپ اپنا ڈھول مجھے دے دیں تو میں اس کے بدلے میں یہ گھوڑے کا بچہ آپ کو دے دوں گا۔ سچی بات یہ تھی کہ شہزادہ ڈھول بجا بجا کر تھک گیا تھا۔ اس کو گلے میں لٹکائے لٹکائے اس کی گردن میں بھی درد ہو گیا تھا۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ اس کے کان بھی ابھی تک سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اسے ڈھول میں یکدم کئی برائیاں نظر آنے لگی اور چمکدار آنکھوں والا گھوڑا کا بچہ اسے اچھا لگنے لگا۔ اس نے ملکہ سے کہا، امی حضور، اگر اجازت ہو تو میں اپنا ڈھول دے کر گھوڑے کا یہ پیارا سا بچہ لے لوں۔ ملکہ نے فوراً اجازت دے دی۔ شہزادے نے ڈھول دے کر گھوڑے کا بچہ لیا اور خوشی خوشی محل میں آ گیا۔
محل پہنچ کر وہ اس کو لے کر باغ میں پہنچا، اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ گھوڑے کا بچہ بھی اتنی سی دیر میں اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ شہزادہ شامی دوڑ کر اس سے دور جاتا اور اشارے سے اسے بلاتا تو وہ بھی بھاگ کر اس کے پیچھے پہنچ جاتا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، دیکھا ہم نے تھوڑی سی سمجھداری سے کام لیا تو شہزادے کی توجہ اس ڈھول کی طرف سے ہٹ گئی۔ اس نوجوان کو ہم نے ہی گھوڑے کا بچہ لے کر بھیجا تھا۔ ملکہ مسکراتے ہوئے بولی، شہزادے کے اس شوق سے میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کی عقل مندی کام آ گئی۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ، اتنی عمر کے بچے عجیب عجیب ضدیں کرتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں صبر و تحمل اور دانش مندی کا مظاہرہ کریں۔ ایسے معاملات میں غصہ کرنا اور بچوں پر سختی کرنا مناسب نہیں ہے۔ دیکھا نہیں اس ذرا سی بات کی وجہ سے شہزادے نے اپنے ذہن پر کتنا اثر لے لیا تھا اور بیمار پڑ گیا تھا۔ بات حالانکہ معمولی سی تھی۔ ملکہ شرمساری سے بولی، غلطی میری ہی تھی، اگر میں نرمی سے کام لیتی تو شہزادہ ضد میں آ کر بیمار نہ ہوتا۔ بچوں کی ضدیں اگر بے ضرر ہوں تو انہیں ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی وقت اس کے کانوں میں شہزادے کی ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ انہوں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، شہزادہ اس کونے سے اس کونے تک گھوڑے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہا تھا۔ گھوڑے کا بچہ حالانکہ تیز بھاگ رہا تھا، مگر شہزادہ شامی کے بھاگنے کی رفتار زیادہ تھی اور وہ جیت گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ دونوں بہت خوش ہو رہے تھے۔